آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواست کی سماعت میں 5 رکنی لاجا بینچ پر اعتراض مسترد۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کی مرضی کے بینچ کی عادت کے زمانے گئے، اب شفافیت آ چکی ہے، اب آمریت نہ ملک میں نہ ہی اداروں میں ہوگی۔ وکیل علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے احکامات جاری۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے ایک اور وکیل روسٹرم پر آئے۔ چیف جسٹس نے بات کرنے سے روکا تو مصطفین کاظمی نے کہا 500 وکیل باہر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کا وکیل کو کمرہ عدالت سے باہر نکالنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے بیرسٹر علی ظفر سے مخاطب ہو کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا میرا گناہ ٹھہرا کہ برداشت کرتا ہوں، آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں۔ جسٹس جمال خان منتخیل نے کہا آپ سے جو تھوڑی ہمدردی تھی وہ بھی اس رویے سے ختم ہو گئی۔ حکومت کی ایک بار آئینی ترامیم کے لیے لابنگ۔ سینیٹر عرفان صدیقی کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آئینی ترمیم مسودے سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے لندن روانگی بھی مؤخر کر دی۔ ایک شخص کو فیورٹ بنا کر، ایک شخص کو فیورٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں، اور ریلیف کی فیکٹریاں جو ہیں وہ صرف ایک مخصوص لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں۔ جن لوگوں نے عدالتوں پر حملے کیے وہی آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کے لیے ریلیف کی فیکٹریاں کھول دی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہا آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے، کوئی بھی آئینی عدالت کا جج بنے، ہمیں اعتراض نہیں۔ ایران کے پہلی بار 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے وار سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ کر اسرائیل کی ہوائیاں اڑا دی۔ امریکی مدد اور اسرائیلی دفاع نظام آئرن ڈوم بھی نواتم ایئر بیس اور گیس پلیٹ فارم پر حملہ روکنے میں ناکام۔ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا کرارا جواب، اسرائیلی فوج کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ نیتن یاہو کہتے ہیں ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل جواب میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے، میزائل حملے ایرانی صلاحیتوں کی طرف ایک جھلک تھی۔ ڈنمارک کی دارالحکومت کوپن ہیگن میں اسرائیلی سفارت خانے میں 2 دھماکے، عملہ خوفزدہ ہو کر بنکر میں چھپ گیا۔ اسرائیل کے مطابق کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو محتاط ہونے کی ہدایت۔ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز گلوبل ایجنسی نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی۔ اسرائیل کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم ہو کر A کر دی۔ ایجنسی نے اسرائیلی معیشت کے لیے فیوچر آؤٹ لک کو تبدیل کر کے منفی کر دیا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 55 افراد شہید، 156 زخمی ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 1800 سے تجاوز کر گئی۔ بیروت کے جنوبی نواحی علاقے زاہیہ پر 14 حملے، بیروت کی فضاؤں میں اسرائیلی جاسوس طیاروں کی پروازیں، اسرائیلی فوج کا حزب اللہ سے منسلک گروپ کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ ملیشیا کے وزیر اعظم داتو انور ابراہیم آج شام پاکستان پہنچیں گے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے۔ انور ابراہیم صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے مابین مفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ اسلام آباد میں ایک بار پھر کنٹینرز لگنا شروع، ریڈ زون سیل، داخلی خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگانے کی تیاری۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر فوڈ پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاہے عمل منظور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں SCO سربراہی اجلاس کا انعقاد قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ وزارت خزانہ کا نجی بینک سے مہنگائی کمرشل قرض نہ لینے